روح ایمان، جان ایمان، بنیاد ایمان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اگر راضی ہو گئے تو یقیناً وحدہ لا شریک راضی ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرکار مجاہد ملت نے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر مدرسے قائم کیا، تاکہ مدرسہ اگر قائم ہو جائے گا تو مدرسوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے گی اور لوگوں کو عشق رسول کا پیغام دیا جاتا رہے گا۔ عشق رسول ہی سب سے عظیم دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے گی، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے گی۔ تو حضرات سرکار مجاہد ملت نے ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کے محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلانا چاہتا ہے، اور یہ ذمہ داری سرکار مجاہد ملت کو کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ یہ ذمہ داری سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی نے سرکار مجاہد ملت کو دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد فاضل بریلوی کا وصال ہوا تو روزانہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر روزانہ حاضری دیتے رہے، روتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے کہ ابا جان آپ ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب تک آپ ظاہری حیات میں ہمارے سامنے تھے تب تک کوئی بدعقیدہ اگر سر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ اس بدعقیدے کا دلائل و براہین کے ذریعہ اس کا سر کچل دیا کرتے تھے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی بدعقیدہ اگر سر اٹھائے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کے شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا دندانے شکن جواب کون دے گا؟ روزانہ جاتے رہے، عرضی پیش کرتے رہے۔ سرکار حضور حجت الاسلام کو مکمل بھروسہ تھا سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سچے عاشق رسول ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے مرتا نہیں ہے۔ عاشق رسول جو ہوتا مرتا نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت ضرور اس کا انتظام فرما دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لو لگائے تھے، جہنم سے 2 روز پہلے کتابوں میں آتا ہے، 2 روز پہلے حضور حجت الاسلام نے اپنے معمول کے مطابق سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہی عرضی پیش کر رہے تھے۔ ذرا سی آنکھیں بند ہوئی، قسمت کا ستارہ بیدار ہوا، سرکار اعلیٰ حضرت نے خواب میں آ کر بتایا یہ دیکھو یہ نوجوان ہے۔ نوجوان کو پکڑ کے دکھایا، 18-19 سال کا نوجوان، تاکہ یہ دیکھو اس کا نام حبیب الرحمان ہے، یہ اڑیسہ کا رہنے والا ہے اور یہ زمیندار گھرانے کا ہے، یہ میرے مسلک کی ترویج و اشاعت کرے گا، میرے مسلک کی حفاظت کرے گا، میرے مسلک کی ترویج و اشاعت کر میرے مسلک کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد سرکار حضور حجت الاسلام
خواب سے بیدار ہو گئے. بیدار ہونے کے بعد سرکار حضور حجت الاسلام جب رضا مسجد کی طرف گئے تو جانے کے بعد وہاں کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. تو سرکار حضور حجت الاسلام کی نظر جب چہرے پر پڑی تو دیکھا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کو ابھی اعلیٰ حضرت نے میرے باپ نے میرے والد ماجد نے مجھ کو ابھی دکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے مسلک کی ترویج و اشاعت یہی کرے گا, یہی کرے گا میرے مسلک کی اشاعت. یہ تو وہی چہرہ معلوم ہوتا. قریب جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جانے کے بعد پہلا سوال پوچھتے ہیں, اے نوجوان تم کہاں سے آئے ہو؟ سرکار مجاہد ملت جواب دیتے ہیں, سرکار حضور میں اڑیسہ سے آیا ہوں. اتنا سننا تھا کہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہوتی ہوئی نظر آئی. پھر دوسرا سوال حضور حجت الاسلام نے کیا, تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا میرا نام حبیب الرحمان ہے, میرا نام حبیب الرحمان ہے. پھر اس کے بعد حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ کیا تم زمیندار گھرانے کے ہو؟ سرکار مجاہد ملت نے اس بات میں جب سر ہلایا ہے تو حضور حجت الاسلام نے سرکار مجاہد ملت کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے. اور لگا لینے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کا خواب سرکار مجاہد ملت کے سامنے پیش کیا ہے تو سرکار مجاہد ملت زاروں قطار روتے رہے ہیں اور حضور حجت الاسلام بھی رو رہے ہیں. روتے روتے جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ تمہارا انتخاب اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ عشق رسول کا مسلک ہے. علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اگر ایک جملے میں سننا چاہتے ہو تو پھر وہ یہ ہے کہ رب کے منشا کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کے تعظیم و توقیر کرنا. یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت, چاہے اس کے لیے ہزاروں ظلم سہنا پڑے, ہزاروں اس کے لیے مصیبتیں آئے, پریشانیاں آئے, تو اس کی پرواہ مت کرو. ابھی محمد علی فیضی نے پڑھا نا کہ لاکھوں مصیبتیں ہوں ہنس ہنس کے سہ لینا, لاکھوں مصیبتیں ہوں اس کو ہنس ہنس کے سہ لینا. لیکن کیا ہے کہ نہ مسلک کا کبھی نہ مسلک سے کبھی ہٹنا, یہ قول ہے مجاہد کا, نہ مسلک سے کبھی ہٹنا. تو سرکار مجاہد ملت نے پوری دنیا کو یہ نمونہ دکھا دیا ہے. مجاہد ملت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں, پیر میں بیڑیاں ڈالی گئیں اور مجاہد ملت کو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت سے روکنے کے لیے دشمنان مصطفیٰ نے کوشش کیا تھا, جیل کی سلاخوں میں بند کیا تھا. لیکن جب جب مجاہد ملت کو اذیتیں دی گئی اور مجاہد ملت کا عشق عروج پر آیا اور مجاہد ملت کا جو ہے عشق عروج پر آیا اور سرکار مجاہد ملت نے نجدیوں کو وہابیوں کو بتا دیا جو عاشق رسول ہوتا ہے کسی ظلم و ستم سے ڈرتا نہیں ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں. ستم ڈھانے کے بعد اگر ستم سہ کر اگر وہ سچا عاشق ہے تو اگر وہ اپنے جو ہے معشوق کی محبت میں قائم رہتا ہے تو وہی عاشق صادق ہے, وہی عاشق صادق ہے.
اور سرکار مجاہد ملت ایسے عاشق صادق تھے، جب سرکار مجاہد ملت کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، پیر میں بیڑیاں ڈالی گئیں کہ یہ عشق رسول سے باز آ جائیں گے، باز کیا آتے؟ سرکار مجاہد ملت ان بیڑیوں کو چوم کر مدینہ کی دھرتی پر لوگوں کو یہ بتا دیا، اور ہتکڑیوں کو چوم کر سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مدینہ کی دھرتی پر حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے، حضرت بلال کی سنت ادا ہو رہی ہے، اور یہی اعلی حضرت کا مسلک ہے، یہی اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ اعلی حضرت نے عشق رسالت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلایا، اعلی حضرت نے عشق رسالت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلایا۔ اعلی حضرت کا جتنا احسان مانے کم ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں کسی نے خراج عقیدت پیش کیا تو یہی کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کا احسان جتنا مانے کم ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت نے ہم کو وہ اثاثہ دیا ہے، اعلی حضرت نے ہم کو وہ نعمت دیا ہے، وہ تحفہ دیا ہے، جو تحفہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر کی منزل میں بھی کام آنے والا ہے، اور میزان کے منزل میں بھی کام آنے والا ہے، اور وہی پل صراط کی منزل میں بھی کام آنے والا ہے، وہی پل صراط کے منزل میں بھی کام آنے والا ہے، اور وہی جنت میں جانے تک وہی عشق رسول ہی کام آنے والا ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ جب عاشق رسول پل سے گزرے گا تو اس کو خبر تک نہ ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی عشق و محبت میں وہ بجلی کی طرح جو ہے پل صراط کو پار کر جائے گا، اور یہ جنت مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ۔ اور اسی لیے تعالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اعظم فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت کا پرچار ہو۔ مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری خانقاہ میں ایک ادارہ قائم کیا جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور اس مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، اور میں اس قرآن و حدیث کی تعلیم کو سنوں۔ سرکار مجاہد ملت کی وہ شخصیت ہے، فرما رہے قرآن و حدیث کی تعلیم سنو، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت دارالمجاہد ملت میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے اس کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سرکار مجاہد ملت کہ خواب کا نام مجاہد ملت، دارالعلوم مجاہد ملت، دارالعلوم مجاہد ملت کہ اگر خدمت کرو گے تو یقیناً سرکار مجاہد ملت کی خوشی تم کو ملے گی، اور سرکار مجاہد ملت کی خوشی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ وہ سرکار مجاہد ملت تمہارے ہر نقل و حرکت کو سرکار مجاہد ملت مشاہدہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور یقیناً سرکار مجاہد ملت ایسے سچے عاشق رسول ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان جب زمین کے اوپر تھے اس وقت بھی بانٹ رہے تھے، اب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان بانٹ رہے ہیں۔ اسی لیے تو مخدوم ارشد نے کہا تھا، آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے،